فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ترجمہ: تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا اور یہ علماء حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمران کی بیٹی تھی جو ان علماء میں ممتاز تھے اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا، اس لیے ان سب علماء نے جن کی تعداد 27 تھی حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، چنانچہ قرعہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے نام پر نکلا اور یوں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زکریا کی کفالت میں چلی گئیں۔ وجد عندها رزقا، ان کے پاس نیا پھل پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جب حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم نے یہ کلام اس وقت کیا جب وہ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا، جو پاک ذات حضرت مریم کو بے وقت بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند عطا فرما دے۔ اس خیال سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی جس کا اگلی آیت میں بیان ہے۔ یہ واقعہ مزید تفصیل کے ساتھ سورہ مریم آیت نمبر 2 تا 15 میں مذکور ہے۔ مذکورہ بالا آیت سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی کرامات بھی ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق یعنی خلاف عادت چیزیں ظاہر فرماتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ترجمہ: وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی تو وہیں یعنی بیت المقدس کی محراب میں دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ آیت ہنالک دعا زکریا ربہ سے حاصل ہونے والے نکات۔ اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہوا ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے، جیسے جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو غیب سے رزق ملتا تھا
وہیں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی. اسی وجہ سے خانہ کعبہ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ یہ مقامات رحمت الہی کی بارش برسنے کے ہیں. نمبر 2، علماء کرام نے اس جگہ کو مقبولیت کے مقامات سے شمار کیا جہاں کسی کی دعا قبول ہوئی ہو. لہٰذا جہاں اولیاء کرام کا وجود ہو یا جہاں وہ رہے ہوں وہاں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم بکثرت دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو جہاں وہ رہے ہوں گے وہاں دعائیں ضرور قبول ہوئی ہوں گی. نمبر 3، حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی. معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار و عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا و آخرت کا سکھ ملے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ترجمہ: تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. فنادتہ الملائکہ، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا. حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عالم تھے. بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی پیش کیا کرتے تھے، اور مسجد شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا. اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا. وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرزند کی بشارت دی جو ان اللہ یبشرک میں بیان کیا گیا. یہ غیب کی خبر حضرت جبریل اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو معلوم ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت ملی آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ عز و جل کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرے گا. حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو حضرت عیسیٰ سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم سے ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا. حضرت مریم نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے کہا اے مریم مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے. سیدن، سردار. آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 اوصاف بیان فرمائے. نمبر 1 مصدق، تصدیق کرنے والا، اس کا بیان اوپر گزرا. نمبر 2 سید یعنی سردار. سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم و مطاع ہو، یعنی لوگ اس کی خدمت و اطاعت کریں. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے. نمبر 3 حصوراً، عورتوں سے بچنے والا. حصور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ کرے. نمبر 4 صالحین میں سے ایک نبی. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ترجمہ: عرض کی ہے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے. انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کے طور پر عرض کیا اے میرے رب عز و جل میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس وقت حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی.
سوال سے مقصود یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ آیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی اور زوجہ کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، لہٰذا اس بڑھاپے کی حالت میں فرزند ملے گا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ ترجمہ، عرض کی ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامت ظاہر ہونے کا عرض کیا تاکہ اس وقت اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی، اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے۔ اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء صحیح و سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں، مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح فرزند ملنے پر رب عز و جل کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی نعمت کا شکریہ ہے، اور چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہیں، اس لیے اس نعمت کا شکریہ ہم میلاد کی صورت میں ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اگرچہ ہر وقت تسبیح ہو تحلیل بہتر ہے، لیکن صبح و شام خصوصیت سے زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ نیز آدمی کی صبح کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہونی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس آیت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے فضائل کے لیے منتخب فرما لیا، مثلاً عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرما لیا، حالانکہ صرف مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا، لہٰذا یہ بات ان کے سوا کسی عورت کو میسر نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنتی رزق بھیجا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ فضیلتیں فرشتوں کی زبان سے سنائی گئیں۔ مزید یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ بنایا، اور انہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا اور ملائکہ کا کلام سنوایا۔ یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ترجمہ، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو۔ قنوت کے معنی فرما برداری کرنا بھی ہوتا ہے اور ادب سے کھڑا ہونا بھی۔ جب فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو آیت میں مذکور حکم سنایا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا۔